नायाब मेरे साथ पढ़ा करती थी। ये लोग गरीब थे। नायाब की बड़ी बहन का नाम शाजिया था। वो बहुत खूबसूरत थी। इसी वजह से इसकी शादी एक अमीर घराने में हो गई। शाजिया शुरू के दिनों में अपने ससुराल में काफी खुश रही, मगर फिर दौलत की ज्यादती ने इसके शौहर को अय्याशी की राह पर डाल दिया। शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही शाजिया वालदेन के घर वापस आ गई। 1 साल का बेटा भी साथ ले आई। शाजिया के शौहर ने एक दूसरी लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर इसे तलाक दे दी थी। अपनी गुर्बत की वजह से ये लोग इस शख्स का कुछ ना बिगाड़ सके, लिहाजा शाजिया ने चुपचाप इस जहर को पी लिया। शाजिया ने सोचा कि घर बैठकर चलने करने से बेहतर है कि कहीं मुलाजमत तलाश की जाए ताकि बेटे की परवरिश भी की जा सके। वो रोज सुबह दरख्वास्तें लेकर मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाने लगी। आखिरकार एक फैक्ट्री में से मुलाजमत मिल गई। फैक्ट्री का मालिक शहजाद एक मेहनती शख्स था। इसने अपनी मेहनत से अपना कारोबार जमाया था और अपनी फैक्ट्री को तरक्की दी थी। शाजिया ने कुछ दिनों तक वहां बहुत फर्ज और जिम्मेदारी से काम किया। शहजाद इसके काम से खुश था क्योंकि वो मेहनत करने वालों की कदर करता था। शाजिया का रवैया दफ्तर के दूसरे लोगों के साथ बावकार था। वो शरीफ लड़की थी, अपने काम से काम रखती थी। आजकल के जमाने की लड़कियों की तरह आजाद ख्याल और फैशन परस्त ना थी। शहजाद इसकी आदत और अतवार का बगौर मुशाहिदा करता रहा। इसने महसूस कर लिया कि ये लड़की जीवन साथी बनाए जाने के लिए बेहतरीन है। तहम शाजिया पर तलाक का दाग था और वो एक बेटे की माँ भी थी, जबकि शहजाद ने अभी तक शादी नहीं की थी। शहजाद के वालिदैन मर चुके थे। कोई भाई ना था। एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका में रिहाइश पजीर थी। इस लिहाज से शहजाद अकेला था और इसकी शादी कराने वाला कोई ना था। काफी सोच विचार के बाद शहजाद ने फैसला किया कि शाजिया के घर वालों से राब्ता करना चाहिए। अगर ये लोग लालची ना हुए और अच्छे लोग निकले तो वो शाजिया से शादी कर लेगा। वो अभी इन्हीं सोचों में था कि शाजिया की तरफ से छुट्टी की दरख्वास्त आ गई। 1 हफ्ते बाद जब वो दफ्तर आई तो ये बात करने का अच्छा मौका था। शहजाद ने इससे पूछा कि इतने दिन की छुट्टी क्यों ली। शाजिया ने बताया कि इसके वालिद काफी बीमार हैं, घर में बहुत परेशानी है, इसलिए छुट्टी ली। शहजाद ने हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि वो इसके वालिद की आदत के लिए इसके घर जाना चाहता है। अगले रोज शहजाद शाजिया के साथ इसके घर आया। इसके वालिद की आदत की और इस तरह 2-4 बार इयादत के बहाने वो इसके घर के हालात का अच्छी तरह मुशाहिदा करता रहा। शहजाद को शाजिया के घर वाले पसंद आए। वो गरीब जरूर थे, लेकिन मुखलिस और शरीफ लोग थे। ये इत्तेफाक की बात थी कि जब भी शहजाद शाजिया के घर गया, शाजिया की छोटी बहन नायाब से इसका सामना ना हो सका। नायाब इस वक्त या तो कॉलेज में होती या फिर घर में होती भी तो जानबूझकर सामने ना आती थी। बहरहाल अच्छी तरह इत्मीनान करने के बाद शाजिया एक अच्छी बीवी साबित हो सकती है और इसके घर वाले भी लालची नहीं हैं। शहजाद ने इसका रिश्ता इसके वालिदैन से मांग लिया। शाजिया के वालिदैन एक दौलतमंद दामाद से पहले ही धोखा खा चुके थे, इसलिए जब दूसरी बार भी रिश्ता एक दौलतमंद शख्स की तरफ से आया तो वो सहम गए। शाजिया के वालिद ने शहजाद से कहा कि अगरचे ये मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि मुतल्लका होने और एक बच्चे की माँ होने के बावजूद इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है, लेकिन मैं अब किसी अमीर आदमी से बेटी की शादी करने से डरता हूँ। मेरा ख्याल है कि अब इसकी शादी किसी हमपल्ला घराने में होनी चाहिए। एक बार वो अमीर घर से धुतकारी जा चुकी है, इसलिए अब हमें किसी बड़े घर की ख्वाहिश नहीं रही। शहजाद ने जवाब दिया कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। फिर मैं पैदाइशी अमीर नहीं हूँ। मैंने सोने का चम्मच मुंह में लेकर जन्म नहीं लिया। जो कुछ भी बनाया और कमाया है अपनी मेहनत और लगन से कमाया है। मैंने वक्त को ज़ाया नहीं किया। एक सेल्फ मेड इंसान हूँ। मैंने आपकी बेटी की शराफत और उम्दा आदात से मुतासिर होकर रिश्ता मांगा है। आप मुझ पर एतमाद कीजिए। इंशाल्लाह आपकी बेटी को मेरी तरफ से कभी कोई तकलीफ ना होगी। ऐसी बातों से शहजाद ने शाजिया के वालिद को राजी कर लिया। इसके बाद शाजिया दूसरी बार दुल्हन बनकर शहजाद के घर और दिल की मालिक बन गई। शहजाद एक बेहतरीन शौहर साबित हुआ और शाजिया भी बहुत खुश थी। वो कभी सोच भी ना सकती थी कि किस्मत दोबारा इस पर मेहरबान होगी और वो अपना घर बसा सकेगी। जिस फैक्ट्री में वो मुलाजिम थी, आज वो इसी फैक्ट्री की मालका बन चुकी थी।
شہزاد نے اس پر کبھی پابندی نہیں لگائی کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے بیٹے کو ساتھ نہ رکھے، لیکن وہ بچہ اپنی نانی سے زیادہ مانوس تھا۔ شازیہ کے 2 بچے اور ہو گئے اور وہ اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بار اس کی بہن نایاب اس کے گھر رہنے کے لیے آئی۔ شازیہ نے شوہر سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم نایاب اور بچوں کو باہر گھما لاؤ۔ یہ لوگ گاڑی میں سیر کرنے چلے گئے۔ اگلے روز بھی شازیہ نہ گئی، بلکہ نایاب ہی بہنوئی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلی۔ اس روز یہ لوگ رات کو کافی دیر سے واپس آئے۔ بچے گاڑی میں ہی سو گئے تھے۔ نایاب 2 ہفتے شازیہ کے گھر رہی۔ اس مختصر عرصے میں اس کی بہنوئی سے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جس کا شازیہ کو علم نہ تھا۔ اس کے بعد نایاب نے باہر ہی شہزاد سے ملنا شروع کر دیا اور ہفتے 2 ہفتے بعد بہانے بہانے سے شازیہ کے گھر آ کر رہنے لگی۔ یہ سب شازیہ کی ماں نے محسوس کر لیا۔ اس نے نایاب کو شازیہ کے گھر جانا بند کروا دیا اور اس کے تنہا باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ اس پر شہزاد نے شازیہ سے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہاری بہن کو میرے گھر آنے سے روک دیا ہے، انہوں نے میری توہین کی ہے۔ اب یا تو تم اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو سمجھاؤ کہ اس طرح میری بے عزتی نہ کرے، ورنہ تم خود میرے رویے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شازیہ شوہر کے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ماں کے گھر آئی اور انہیں سمجھایا کہ نایاب پر پابندی نہ لگائیں، کیونکہ شہزاد اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ آپ بلا وجہ ان پر شک کر رہی ہیں۔ اگر کسی بات پر یقین نہ بھی ہو تو کم از کم میرے بچوں کا ہی خیال کریں۔ ایک بار میں پہلے ہی اجڑ چکی ہوں، اگر اب کی بار بھی میرا گھر ٹوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ مجھے ہی الزام دیں گے کہ بار بار طلاق لے کر میں کیا بیٹھتی ہے، اپنا گھر کیوں نہیں سنبھالتی۔ بیٹی کے رونے دھونے سے ماں مجبور ہو گئی، کیونکہ دراصل اسے بھی صرف شک ہی ہوا تھا، جبکہ شازیہ کا دل بالکل صاف تھا۔ اسے تو شک بھی نہ گزرا تھا۔ یوں نایاب دوبارہ بہن کے گھر آنے جانے لگی اور جب تک جاتی وہی قیام کرتی۔ اب تو شہزاد بھی دیدہ دلیری سے اسے خود ہی گھر لاتا اور اپنی گاڑی میں چھوڑنے بھی جاتا۔ شازیہ اب چوکنی ہو چکی تھی۔ وہ گہری نظروں سے شوہر اور بہن کے باہمی رویے اور برتاؤ کا مشاہدہ کرنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اصل معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی، مگر کچھ کہنا اپنی ہی بربادی کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جو انسان ایک بار تباہ و برباد ہو چکا ہو، وہ دوسری بار آسانی سے بربادی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ شازیہ نے آنسو پی لیے، لب سی لیے اور منہ پر تالے لگا دیے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی اور کچھ نہ کہتی۔ ماں باپ سے بھی کچھ نہ کہا۔ شہزاد کا رویہ دن بدن بدلتا گیا، یہاں تک کہ اس نے بچوں کو ہاسٹل میں داخل کرانے پر اصرار شروع کر دیا۔ شازیہ اپنی اولاد کی جدائی برداشت نہ کر سکتی تھی، اس لیے اس نے احتجاج کیا کہ بچوں پر یہ ظلم نہ کرو۔ جب میں ان کی دیکھ بھال اچھی طرح کر سکتی ہوں تو انہیں ہاسٹل میں کیوں بھیج رہے ہو؟ مگر شہزاد کو اپنی دولت کا گھمنڈ تھا۔ اس نے بچوں کو مری کے ایک اعلیٰ درجے کے ہاسٹل میں داخل کرا دیا اور بیوی سے بس اتنا کہا کہ میں یہ سب ان کی اچھی تربیت کے لیے کر رہا ہوں۔ بچوں کے جاتے ہی شازیہ کا دل اور گھر دونوں ویران ہو گئے، لیکن شہزاد خود کو زیادہ آزاد اور ہلکا محسوس کرنے لگا۔ اب اس پر بچوں کی ذمہ داریاں بھی نہ رہی تھی، جبکہ شازیہ کی زندگی کا کوئی مصرف باقی نہ رہا تھا۔ وہ تنہا ہو کر گھر میں کڑنے لگی۔ پہلے وہ بچوں کے کاموں میں خود کو بھول چکی تھی، مگر اب بچے دور جا چکے تھے اور اسے وقت کاٹا نہ جاتا تھا۔ ادھر شوہر اور سگی بہن کے دیے ہوئے زخم گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ شہزاد بہانے بہانے سے بیوی کی توہین کرتا اور اسے بری طرح سے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ وہ ہر صورت میں نایاب سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر شازیہ اس راہ میں رکاوٹ تھی۔ اس کی موجودگی میں وہ کسی صورت نایاب سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ نایاب گھر سے ٹائپنگ سیکھنے کے بہانے نکلتی تھی۔ ایک دن وہ گھر سے گئی مگر واپس نہ لوٹی۔ وہ شہزاد کے طے کردہ منصوبے کے مطابق ریلوے اسٹیشن پہنچی، جہاں شہزاد کی فیکٹری کا مینیجر اس کا منتظر تھا، جس کے ساتھ اسے لاہور جانا تھا۔ شہزاد کچھ دن بعد لاہور آ جانے والا تھا، مگر مینیجر اسے لاہور لے جانے کے بجائے ملتان کے ایک گاؤں لے گیا اور وہاں جا کر نایاب پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کے گاؤں کے ایک دوست سے نکاح کر لے، ورنہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اور شہزاد سے جا کر کہا کہ نایاب ریلوے اسٹیشن پہنچی ہی نہیں تھی، کیونکہ شہزاد سے شادی ممکن نہ تھی،
جب تک کہ شازیہ کو طلاق نہ دی جاتی۔ مینیجر شازیہ کو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ وہ اتنی نیک باحیا اور محنتی لڑکی تھی کہ فیکٹری کے ہر فرد کے دل میں اس کے لیے عزت تھی۔ شہزاد اور نایاب کے تعلق کا انکشاف بعد میں ہوا تھا، اور اب مینیجر چاہتا تھا کہ نایاب بہن کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ نایاب خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے حسن کی جھلک دکھا کر گاؤں کے اس شخص کو شادی پر آمادہ کر لیا۔ وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی، نہ واپس جا سکتی تھی اور نہ ہی گاؤں کی زندگی قبول کر سکتی تھی۔ بہرحال مینیجر نے زبردستی اس کی شادی اپنے دوست سے کروا دی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد نایاب نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور شوہر سے کہا کہ وہ اس کے والدین کو اطلاع دے۔ اگر وہ اسے قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گاؤں میں ہی گزار دے گی۔ مینیجر نے حالات نایاب کے والد کو تفصیل سے لکھ بھیجے اور یہ بھی ہدایت دی کہ فی الحال آپ اسے خط میں لکھیں کہ آپ اسے قبول نہیں کریں گے، تاکہ جب تک اس کی امید ٹوٹ نہ جائے وہ واپس لوٹنے کا نہ سوچے۔ اگر وہ کراچی گئی تو ایک بار پھر اپنی بہن کی زندگی میں زہر کھول دے گی۔ اپنی بڑی بیٹی اور اس کے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا۔ نایاب کے والد پہلے ہی اس بیٹی سے افسردہ تھے۔ انہوں نے مینیجر کی ہدایت پر عمل کیا اور نایاب کو لکھ دیا کہ تم نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی ہے، لہٰذا اب تمہارے لیے ہمارے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہرگز لوٹ کر مت آنا، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ نایاب ڈر گئی، وہ مایوس ہو گئی۔ کوئی اور راستہ نہ پا کر اس نے گاؤں کی زندگی سے سمجھوتا کر لیا اور شہزاد کا بھی خیال چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ زندگی کے شادی شدہ دن رات بسر کر چکی تھی، اور اس کو خوف تھا کہ شہزاد اس کو قبول نہ کرے گا۔ نایاب 2 سال بے حد اداس اور بے چین رہی۔ جب ایک بچے کی ماں بن گئی تو اس کا دل تھوڑا تھوڑا گاؤں میں لگنے لگا۔ جسے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بھی اچھی فطرت کا مالک تھا۔ اس نے نایاب کا خیال رکھا۔ اس طرح نایاب رفتہ رفتہ اس کے گھر کی 4 دیواری کی عادی ہوتی چلی گئی۔ اس گاؤں میں نہ تو بجلی تھی اور نہ کوئی اور سہولت۔ جہاں نایاب رہتی ہے اس کے شوہر کی تھوڑی سی زمین اور زمین کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا مکان ہے، جس کے 2 کمرہ پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں اور 4 دیواری اچھی بنی ہوئی ہے۔ اس میں ہاتھ سے چلانے والا نلکا لگا ہوا ہے۔ پہلے نایاب اس زندگی سے سمجھوتا کرتی ہی نہ تھی، مگر اب وہ اس گھر اور ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتی ہے، اور گھر کے اندر اس نے باغ اور پھلواری لگائی ہے، جس کی دیکھ بھال کر کے وہ اپنے ویران دل کو خوش کرتی رہتی ہے۔ ہم جب بھی نایاب کو دیکھتے ہیں ہم اس پر ترس آتا ہے۔ کہاں تو وہ شہر میں رہتی تھی اور کہاں اب دیہاتی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اگر وہ اپنی بہن کے رشتے کا لحاظ کرتی تو شاید قدرت اس کو یہ سزا نہ دیتی